بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ کذلک یضرب اللہ الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض کذلک یضرب اللہ الامثال۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 17۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنی ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ اپنی مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو مثال ہمارے سامنے رکھی ہے کہ آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا، تو بارش سے مراد وہ وحی ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کو بارش سے، خیر سے تعبیر کیا ہے، اور بتایا ہے کہ یہ بارش برستی ہے تو خیر اس کے ذریعے سے پھوٹتی ہے۔ اور پھر یہیں اس مثال میں جو بات بتائی گئی ہے اسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کیا اپنی ایک حدیث کی صورت میں، کہ جس وقت بارش ہوئی اور اس کے بعد زمین کتنے قسم کی ہوتی ہے، کوئی پانی اپنے اندر جمع کر لیتی ہے، کوئی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، زرخیز ہوتی ہے، جذب کر لیتی ہے، پھر اس سے نباتات پھوٹ نکلتی ہیں۔ کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو چٹیل ہوتی ہیں اور پانی ان پر جو ہے پڑتا ہے اور نکل جاتا ہے، نہ پانی جمع کر سکتی ہیں، نہ پانی محفوظ کر سکتی ہیں، نہ جذب کرتی ہیں، نہ زرخیز ہوتی ہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ مثالیں دے کر بتایا گیا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانے والا ہر آدمی نہیں ہوتا۔ جو فائدہ اٹھانے والا ہوتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو فائدہ اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کے اوپر بھی یہ رحمت کی بارش برستی ہے، مگر وہ اس سے فائدہ اٹھائے بغیر ایسے ہی گزر جاتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق ایک بات یہاں بتائی ہے، اور اس سے آگے کی بات بتائی ہے۔ فرمایا کہ جب آسمان سے اللہ نے پانی برسایا یعنی بارش ہوئی، اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ تو یہ جو دوسری بات ہے کہ ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا، تو یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جب بارش ہوتی ہے تو ہر ندی نالا اپنے اس کے مطابق، وسعت کے مطابق اسے لے کر نکلتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ جس صلاحیت کے حامل تھے انہوں نے اس حد تک اس کا فائدہ اٹھایا۔ تو سلیم الفطرت لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان ندی نالوں کی مانند قرار دیا ہے کہ جو اس سے سیراب ہو جاتے ہیں اور پھر اسے لے کر آگے چل نکلتے ہیں۔ تو یہ ان کی بات ہے جو اس مقام پر بتائی گئی ہے۔ پھر اس کے ساتھ دوسری بات یہ بتائی، پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، یعنی جب پانی زوردار ہوتا اور تیزی کے ساتھ چلتا ہے اور سیلاب کسی کیفیت ہوتی ہے تو سطح پر جھاگ آ جاتے ہیں، خس و خاشاک اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایک مثال تو یہ دیکھو کہ یہ جو اس کے اوپر جھاگ آتے ہیں، جھاگ ہی جھاگ لگتا ہے کہ سارا کا سارا سب کچھ وہی ہے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی آتے ہیں۔ دوسری مثال دی اور یہ اور زیادہ واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ کہ کبھی اس کیفیت کو دیکھا ہو تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس پر جھاگ ہی جھاگ ہوتے ہیں، اور اس طرح سے یعنی سارا میل جو ہے وہ اٹھ کر اوپر آ جایا کرتا ہے، یعنی میل کچیل اوپر آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ اس میں بھی ایسا ہوتا ہے، بارش کے یعنی پانی کے سیلاب کے موقع پر بھی سارا خس و خاشاک اور جھاگ جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں، اور ایسے ہی زیور بنانے کے لیے جب دھاتوں کو یا کسی اور چیز کے لیے کام کے لیے
دھاتوں کو پگھلایا جاتا ہے تو پھر اس کے پگھلانے کے بعد تانبا، لوہا، چاندی ان سب کو جب پگھلاتے ہیں تو جن کا میل کچیل ہے وہ سارا اوپر اٹھ کر آ جاتا ہے اور جھاگ بن جاتے ہیں۔ پھر بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ بات کہ جھاگ تو بلا کر ختم ہی ہو جاتا ہے، جو اصل چیز ہے وہ ٹھہر جاتی ہے، یعنی اصل میل کچیل نکل جاتا ہے اور اصل پانی جو ہے جو اصل چیز ہے انسان کی ضرورت ہے وہ اس میں ٹھہر جاتی ہے۔ تو یہی بتایا کہ جس وقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام دنیا میں آتا ہے نبی کے ذریعے سے، حق کی دعوت آتی ہے، تو ایک طرف تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور ایسا زور و شور برپا کر دیتے ہیں اور ایسا ہنگامہ آرائی کرتے ہیں اور ایسا شور و غوغا کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں بس یہی کچھ ہے، یعنی اور گویا کہیے کہ بات حق جو ہے وہ دب گیا ہے۔ لیکن یہ سارا کام کیا ہوتا ہے؟ سرسری ہوتا ہے، بس کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، بڑا کچھ بہت کچھ ہوتا ہے۔ جیسے بتایا کہ جھاگ جو ہے وہ اوپر صرف جھاگ ہی جھاگ نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن بالآخر اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی، ختم ہو جاتے ہیں سب کے سب۔ تو ایسی بتایا کہ یہ جو باطل پرستوں کا معاملہ ہے، جو حق کی مخالفت میں اتنی زیادہ تیزی دکھا رہے ہوتے ہیں اور سرگرمی ہوتی ہے اور لگتا ہے ایسا ہے کہ گویا کہ باطل ہی باطل ہے اور کچھ بھی نہیں بچے گا، لیکن بالآخر وہ اپنی ساری سی ایک بات دکھا کر ختم ہو جاتا ہے، جیسے خس و خاشاک کا خاتمہ ہوتا ہے، یا وہ میل کچیل جو دھاتوں کے وہ پگھلی ہوئی دھاتوں کے اوپر ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور اصل چیز جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے نیچے اور اسی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بتایا کہ حق جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے اور یہ ساری باطل کی جو ساری کوششیں ہیں اور ان کی ساری تگودو اور جستجو ہے یہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ آگے جب حقیقت جب وہاں تک پہنچے گی تو پتہ چلے گا کہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں، اور یہ پچھلی مثالوں سے اللہ نے سامنے بھی رکھا۔ اور اب جب قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے اور جس دور میں یہ نازل ہو رہا تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جد و جہد کشمکش صحابہ کرام کے ساتھ مل کر، یعنی اب وہ بھی ہمارے سامنے ایک تاریخ کے طور پر موجود ہے۔ یعنی وہ 10 سال 13 سال مکے کے جو کہہ کہ یہ طوفان بپا کر کے رکھا تھا مشرکین مکہ نے، اور جو ظلم و ستم تھا، لگتا تھا کہ یہ دعوت جو ہے باقی نہیں رہ سکے گی اور ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، لیکن وہ ساری کوششیں مٹ گئیں جو اسے مٹانے کے لیے کی جا رہی تھی، اور حق ہی جو ہے وہ قائم ہو کر رہا اور وہی باقی رہا۔ تو وہ سارے شر پسند ختم ہو گئے اور وہی حق کے پرستار جو ہیں انہوں نے حق کو غالب کیا اللہ کی مدد سے، اور وہ لوگ آج تک ان کا نام باقی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں یہاں۔ پھر اس کے بعد اب ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کے بارے میں کہ جو نیک لوگ ہیں، جو اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، یعنی جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، ان کی صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جو کہ اس کے مد مقابل رہتے ہیں، جو اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں، ان کے بھی اوصاف اس میں اللہ نے بتائے ہیں۔ تو ایک تفصیلی مضمون ہے، للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ اس آیت میں یہاں سے کچھ بات شروع ہوئی ہے تو اللہ نے بات کا آغاز اس انداز سے کیا ہے، للذین استجابوا لربهم الحسنى، جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کی ہے، استجاب یعنی جنہوں نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ یہ دعوت جو اللہ کے بندوں کے پاس آتی ہے، لیکن یہ دعوت کیا ہوتی ہے؟ یہ دعوت اللہ کی طرف سے آتی ہے، یعنی اللہ خود بندوں کو بلاتا ہے، اللہ خود جو ہے حقیقت کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، دین حق کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ اس میں یہ بات قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ رسولوں کو بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے، کتابوں کا نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی کی طرف سے یہ سارا پیغام ہمارے سامنے آیا ہے۔ لہٰذا اصل جو دعوت ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے اور اللہ ہی کی جانب سے ہے، یعنی یہ دونوں باتیں جو ہیں، تو یہ دعوت جو ہے رسول پیش کر رہا ہوتا ہے مگر اللہ کی طرف سے پیش کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا،
اب یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ جب کوئی دعوت سامنے آتی ہے، یعنی کسی معاشرے میں کوئی دعوت پیش کر دی جائے، تو اب اس دعوت پیش کرنے کے بعد جو صورتحال وہاں بنتی ہے وہ کیا ہے کہ اب یا تو اس دعوت کو قبول کیا جائے گا، اس دعوت کا انکار کر دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ یعنی جن لوگوں کے سامنے یہ دعوت آ جاتی ہے تو اب گویا کہیے کہ معلق ہو جاتا ہے ان کا مستقبل اس دعوت کے ساتھ، یعنی اس دعوت کو قبول کرے تو ایک اور طرح کی بات ہو جاتی ہے، اور اسے قبول نہ کرے تو دوسری طرح کی بات ہو جاتی ہے، یعنی ایک ماننے والے ایک نہ ماننے والے۔ یعنی جب اللہ کی طرف سے یہ دعوت آ گئی ہے سامنے تو اس طرح سے گویا کہیے کہ لوگوں کا مستقبل اس سے متعلق ہو جاتا ہے، پھر اسی اعتبار سے ان کے معاملات سب چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہاں پر یہ بات بتائی کہ جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا ان کے لیے کیا ہے، لربہم الحسنی، ان کے لیے بھلائی ہے، یعنی اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بھلائی کا وعدہ ہو گیا، دنیا اور آخرت دونوں کی بات ہے اس میں، یعنی کسی ایک جگہ کی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات بہت واضح طور پر یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ آج اگر ہم یہ بات دیکھیں، ایک تو مسلم غیر مسلم کی بات سامنے آ جائے گی، یعنی آج قرآن کی دعوت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے حدیث کی سنت میں، یعنی قرآن و سنت ایک مجموعے کا نام ہے، یعنی یہ دعوت آج بھی موجود ہے۔ تو پہلے مرحلے میں تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا یا انکار کر دیا، تو ایک طرف جو ہے غیر مسلم ہو گئے اور ایک طرف مسلم ہو گئے، یعنی جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا، ایک مرحلے میں قبول کر لیا۔ لیکن اب یہ بات اور آگے بھی بڑھتی ہے، بات اور آگے بھی بڑھتی ہے۔ جیسے ہمارا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ یہ کہ ہمارے سامنے یہ سوال کبھی نہیں آیا کہ ہم مسلمان ہوں یا غیر مسلم رہیں، غیر مسلم یعنی ہم غیر مسلم تھے ہی نہیں، بلکہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، لہذا ہم پیدائشی مسلمان ہیں۔ اب ہمارے سامنے بات کیا ہے، اب ہمارے سامنے اسلام کی دعوت اسلام کے عقائد و اصولوں کی بنیاد پر موجود ہے کہ اب ہم انہیں قبول کریں، ان پر عمل پیرا ہو جائیں یا ان کا انکار کر دیں، یعنی یہ چیزیں جو ہے موجود رہتی ہیں۔ تو اب یہ دوسرے درجے کا معاملہ آ جاتا ہے، یعنی دوسرے درجے کے اندر تو بات یہ کہ دعوت کو قبول کرنا تو پہلے مرحلے کے اندر بھی جب اللہ کو ماننے یا نہ ماننے کی بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرے مرحلے کے اندر بھی کہ اللہ اس کے رسول کی بات ماننے یا نہ ماننے کی ہوتی ہے۔ تو اس معاملے دونوں طرح سے اس بات کو قبول کرنا ہے۔ جب بات سامنے آ جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرف بلاتا ہے، اللہ کا رسول اس طرف بلا رہا ہے، تو پھر اسی طرف جانے کی بات ہے، اس راستے کی طرف جس راستے کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے۔ اور اگر اس طرف جانے سے کوئی آدمی انکار کر دے، عملاً انکار کر دے، چاہے زبان سے بھی اس کا انکار نہ کرے، تو گویا پھر یہ اس راستے کی طرف جانے سے انکار ہی کے مترادف ہوگا۔ اس موقع پر وہ حدیث بھی اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو صحیح بخاری میں نقل کی گئی ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری پوری امت جو ہے وہ جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، سوائے اس کے جو انکار کر دے، یعنی جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ تو صحابہ نے پوچھا قالوا ومن یأبى یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون ہے جو ایسا شخص ہے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا، وہی ابا ہے، یعنی اس نے انکار کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے بات ہمارے سامنے واضح ہے، اطاعنی اور عصانی کی بات کی اللہ کے رسول نے کہ اطاعت کی یا نافرمانی کی، یہ تو دوسرے درجے کے دعوت کے قبول کرنے کے حوالے سے یا قبول نہ کرنے کے حوالے سے بات ہے۔ تو اس میں ہمارا معاملہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ ہمیں بھی اس طرف آگے جانا ہے۔ والذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا، جنہوں نے والذین لم یستجیبوا، یہ تو یہ ہو گئے کون لوگ ہو گئے کہ جنہوں نے قبول کیا۔ حسنہ کی کیا تعریف ہے، ان کے لیے بھلائی ہے، اللہ نے فرمایا، تو اس کی بہت آگے تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں قرآن مجید میں، یعنی جنت ہے اور دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، بہتر زندگی کی بات اللہ نے کی ہے، سورہ ہود میں ہم نے اس کو پڑھا ہے، اور آگے مضامین آئیں گے۔ تو اس کی تفصیل کو اسی مقام کے لیے چھوڑ کر آگے آتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اسے قبول نہ کیا، اب ان کے لیے کیا ہے، اب ان کی بات بیان ہو رہی ہے۔ پہلے قبول کرنے والے، سارے انسان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، قبول کرنے والے، قبول نہ کرنے والے۔ تو اب قبول نہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے،
یعنی یہ سب کچھ یہ ان کی اس کیفیت کا ایک بیان ہے. یعنی اس صورتحال کو اللہ نے اس طرح ان الفاظ کے اندر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ آج جو دنیا پرستی، آج جو دنیا کی کا مال و متاع اس راستے پر آنے اور حق کی دعوت کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور آج آدمی کچھ تھوڑا سا قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کل جب وہ وقت سامنے آ جائے گا، وہ عذاب سامنے آ جائے گا اور وہ صورتحال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو پھر کیا چاہے گا؟ پھر اس کی کیفیت ایسی ہوگی کہ سب کچھ دے دے. سب کچھ اگر ہو، اول تو پہلی بات کہ ہوگا ہی نہیں، یعنی دنیا آخرت میں کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. دنیا میں اگر ایک انسان ساری دنیا کا مالک بھی ہو جائے، بفرض محال اگر یہ بات کہی جائے کہ بڑی دولت بڑی دنیا کا مالک ہے، لیکن آخرت میں جب جائے گا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہاتھ ہوگا. دنیا تو دنیا میں رہ جاتی ہے، اللہ نے یہی برتنے کے لیے دی ہے، برتو اور چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ معاملہ انسان کے ساتھ ہے. تو عرض یہ کہ جب جائے گا تو ہاتھ میں کچھ ہوگا نہیں، لیکن فرمایا کہ اگر ہو بھی، یعنی یہ بات یہ کہ اگر ایسا ہو تو وہ اتنا، اور اگر اتنی دنیا کے اور بھی ہو، سبھی کچھ دینے کے تیار ہوگا. تو یہ کیفیت کو بیان کیا ہے، اس حیثیت کو بیان کیا ہے کہ دیکھو آج تم اس بات کو سن نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے، مان نہیں رہے. یہ دنیا پرستی نے تمہیں اس طرح اپنے اندر محو کر رکھا ہے کہ تم تھوڑی سی بات قربانی دینے کے لیے میں تیار نہیں ہو. تو بہرحال یاد رکھو کل وہ وقت آنے والا ہے، تو پھر کل اس وقت سمجھنے کا کوئی حاصل نہیں ہے. تو یہ ان کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اولئک لہم سوء الحساب، ایسے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. قرآن مجید کے اندر ہمارے سامنے بات آتی ہے، سوء الحساب کی بات بھی آتی ہے کہ بری طرح سے حساب لیا جانا، اور اچھی طرح سے حساب لینا یعنی نرمی کے ساتھ. اس کے لیے حساب یسیر کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، یسیر، آسانی کے ساتھ میں حساب فہمی ہونا. تو اس کی بات آگے کی آیات میں ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو اسی وقت دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کر بات کرتے ہیں کہ سوء الحساب کیا ہے، یعنی بری طرح سے حساب ان سے لیا جائے گا. اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان کا معاملہ کیا ہے، اور پھر اسی اعتبار سے اہل ایمان کے بارے میں بھی بتایا کہ ان کے ساتھ آسان حساب فہمی کی جائے گی. تو اس کی کیفیت جو ہے اگلی آیت میں دیکھتے ہیں. تو یہاں پر اس کا نتیجہ بتا دیا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ جس سے یہ پتہ چل گیا اس میں آیت میں کہ جس سے بری طرح حساب لیا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی کیا بات سامنے آ گئی کہ جو جہنمی ہیں، جہنم میں جانے والے، انہی سے بری طرح حساب لیا جائے گا. اور وَبِئْسَ الْمِہَادُ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں. نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں. یہ وہ مجموعہ ہے ان آیات کا جس میں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے وہ باتیں بیان کی ہیں کہ جن پر ہمیں زیادہ غور کرنا اور زیادہ ان باتوں کو سمجھنا اور ان کو اپنے اندر شامل کرنا اور اس بات کو اچھی طرح سے بیان کرنے کے لیے بھی تیار رہنا، دنیا کو بتانا. تو اس اعتبار سے اس کی تفصیل کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص، اب یہ سمجھ لینا چاہیے، اس میں دو چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. ایک بات تو اس حوالے سے آ جاتی ہے کہ ایک جو دلیل دی جا رہی ہے، جو مثال پیش کی جا رہی ہے، اس مثال پر غور کرو. اور ایک اس حوالے سے ہے کہ جو آدمی اس بات کو یعنی یہاں اپنے آپ کا اپنا مقام کا تعین کرے وہ کہاں کھڑا ہے، پھر اس کھڑے ہونے کے بعد اپنے بارے میں غور کرے. یعنی دونوں پہلو اس کے اندر آئیں گے. تو فرمایا بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک آدمی بینا ہے اور ایک نابینا ہے. ظاہر ایک دیکھنے والا آنکھوں والا ہے اور ایک نابینا ہے، اندھا ہے. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یعنی یہ سوال یہ ایک عام آدمی، ایک عام ذہن بھی اس بات کو کہتا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں. جو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہے وہ یقیناً اس سے بہتر ہے کہ جس کے پاس آنکھیں ہی نہیں ہیں یا جس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، یعنی جو نابینا بن گیا ہے. تو یہ کیفیت جو ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے دوسرے مقامات میں بیان کی ہے. ایک مقام پر یہ بات اللہ نے کہی کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں. اب جو کوئی بصیرت سے کام لے گا تو اپنے بھلے کے لیے کرے گا. ومن عامہ، اور جو کوئی اندھا بنے گا تو پھر یہ اس کا اندھا بننا اس کے اپنے ہی خلاف جائے گا.
تو یہ انسان کے اپنی اس کی بات ہے کہ وہ کام لیتا ہے یا کام نہیں لیتا، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ انسان کے اپنے اختیار کا معاملہ ہے۔ تو جس نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں ظاہر ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جو آنکھیں کھول کے چلتا ہے دنیا میں کھلے ذہن کے ساتھ، اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کھلے ذہن کے ساتھ، تو کھلا ذہن اسی کا ہوتا ہے جس کی آنکھیں بھی کھلی ہوں، یعنی کھلا ذہن ہوگا، آنکھیں بھی کھلی ہوں گی، حقیقت کو دیکھے گا، سمجھے گا اور اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکے گا۔ جنہوں نے ذہن جن کے بند ہیں، یعنی اس کے اندر منجمد ہیں اپنے خیالات کے، اپنے جو کچھ طے کر لیا ہے، تو ان کی آنکھیں بھی کچھ دیکھنے سے قاصر ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو سورہ حج میں بیان کیا، اور وہاں ایک مضمون ہمارے سامنے آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ تو دل اندھے ہو جاتے ہیں، یعنی آدمی سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اب یہ بات بتائیے، دونوں برابر نہیں ہوتے۔ جو باتیں ان کی سمجھ میں آسانی کے ساتھ آتی ہیں، جن چیزوں کو یہ بہت خوش اسلوبی کے ساتھ اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں، یعنی جو باتیں ان کے لیے بڑے دلائل کی بات ہوتی ہے، بڑی دلیل ہے، یعنی اس سے بہت انہیں رہنمائی مل رہی ہے، دوسرے کے لیے وہ ٹھٹا ہے، مذاق ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کے پاس دانائی نہیں، بینائی نہیں ہے، دانائی نہیں ہے، یہ معاملہ ہے۔ تو جس کے پاس ہے اس کا معاملہ، اسے بات ساری سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ تو بات ہو گئی اس حوالے سے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ ایمان لانے والے، ایمان لانے والے نہیں، دونوں کا فرق۔ اب اس کے بعد ہمارا شمار کہاں ہے؟ یعنی اس کے اس پہلو کو دیکھیں، ہمارا شمار تو ان لوگوں میں ہے جنہیں ہم اپنی دانست میں بھی نہ سمجھتے، اور واقعہ یہ ہے جنہوں نے اپنے رب کو پہچانا ہے، جنہوں نے اپنے رب کو مانا ہے، اور اس کے بعد پھر ان تقاضوں پر بھی آگے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، عمل کی بات کرتے ہیں، دنیا کو اس طرف بلاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ نابینا تو نہیں کہلائیں گے، اللہ کی کتاب سے واقف ہیں، اللہ کی رسول کی سنت سے واقف ہیں۔ تو اب ان کے اور ان کے طرز عمل میں کتنا بڑا فرق ہونا چاہیے، کتنا بڑا فرق ہونا ہے، برابر تو نہیں ہے۔ تو اس حیثیت سے بھی، اس اعتبار سے بھی یہ بات جو ہے انسان کے سامنے رہنی چاہیے کہ وہ کہاں ہے، کدھر کھڑا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، اور بات یہ ہے کہ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، یعنی جو عقل کے اندھے ہیں وہی آنکھوں کے اندھے بھی، وہی بات جو پہلے کر چکے، وہی بات ہے کہ وہی لوگ جو ہیں پھر آنکھوں کے اندھے بھی ہو جاتے ہیں۔ جو ہوش گوش رکھنے والے بیدار بخش لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی آنکھیں بھی کھول کر دیکھتے ہیں، پھر ان کی دنیا میں ان کی سیرت و کردار اور آخرت میں جو کچھ ان کا انجام، وہ سب چیزیں اسی اعتبار سے ہوتی ہیں۔ تو آگے فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، یعنی ان کا حال یہ ہے، ان کی روش یہ ہوتی ہے۔ اب یہ لوگ ہیں ان کا معاملہ ہے کہ جو لوگ اس دعوت کو قبول کر چکے ہیں۔ اب یہ وہ منظر ہے، پچھلی والی آیت میں بات کیا آئی تھی؟ دو طرح کے انسان تھے، دعوت قبول کرنے والے اپنے رب کی اور ان کے لیے بھلائی کا وعدہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ان کے لیے کیا معاملہ ہے؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی خبر اور ان کی وہ کیفیت مایوسی کی وہ بتا دی ہے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کی صفات اور اوصاف بیان کر رہے ہیں کہ جنہوں نے دعوت قبول کی ہے، تو دعوت قبول کرنے کے بعد ان کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے ناپنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ اس میں جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں اللہ نے اس کو سب سے پہلے رکھا ہے۔ پہلے تو وہی بات کر دی برابر نہیں ہے، تو اب سوچ لو برابر نہیں ہے، اب آ جاؤ ادھر اس طرف کہ برابر نہیں ہے، تو ناپو تولو اپنے آپ کو اس پیمانے کے اوپر جو اللہ نے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو اس میں اللہ نے جو پیمانہ رکھا ہے، اور بالکل اس کا ریورس مضمون جو ہے اس کے بعد والی آیت میں آنے والا ہے ہمارے سامنے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کریں گے کہ وہ اس کے خلاف جاتے ہیں۔ تو اب وہی اس کی دوسری تشریح وہاں پر ہو جائے گی۔ تو یہ بات کہ اب یہ اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ دو چیزیں اللہ نے اس کے اندر رکھی، پہلے ایک ہی بات کو دو انداز سے بیان کیا۔ پہلے کیا کہا؟ یوفون بعہد اللہ، الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ سب سے اہم معاملہ ہے انسان کا اپنے رب سے تعلق۔ ایک مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی ہر چیز کی بنیاد اللہ سے تعلق پر ہے، یعنی جو کچھ بھی معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، پہلا تعلق اللہ سے، باقی سب تعلقات اس کے بعد اور اس ہدایات کی روشنی میں۔ تو پہلا عہد تو اللہ کے ساتھ ہی ہوگا۔ اب فرض کیجئے کہ انسان کسی بندے سے اللہ کی نافرمانی کا عہد کر لیتا ہے، یعنی کوئی وعدہ کر لیتا ہے، کوئی عہد کر لیتا ہے، کوئی معاملہ کر لیتا ہے،
جو اللہ کی نافرمانی کے پر ہے، یعنی نافرمانی اس کے نتیجے میں ہوتی ہے، اس کا عہد کر لیتا ہے۔ تو اب کون سی شریعت، کون سا اصول سے کہے گا، دین کہے کہ تمہیں اس عہد کی، تم نے عہد کیا ہے، عہد کی پابندی کرنی چاہیے تو تم عہد پورا کرو؟ کہا جائے نہیں، اللہ کی نافرمانی کا عہد جو ہے اسے پورا نہیں کرنا، اسے توڑ دینا۔ یہ الگ بات کہ تم نے غلط قسم کھائی، غلط عہد اٹھایا تو اس کی تمہیں کفارہ دو اس کا، یعنی یہ غلطی تم نے کی کہ یہ کام توڑ کیا ہے، کہ غلط کام کیا، اور دوسری بات کہ اسے توڑنا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہم نے تو قسم کھا لی ہے، ہم نے تو عہد کر لیا ہے، ہم نے وعدہ کر لیا ہے، ہم نے آپس میں یہ طے کر لیا ہے، کوئی چیز نہیں چلے گی۔ تو سب سے اصل چیز کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی بات ہے، تو اسی کی بنیاد پر عہد باقی لوگوں سے بھی کیے جائیں گے، پاسداری بھی ہوگی، تو اصل عہد اللہ سے۔ تو اللہ سے جب عہد کی بات آتی ہے تو ہمارے سامنے دو چیزیں بنیادی طور پر بہت واضح ہو کر آتی ہیں قرآن مجید کی روشنی میں۔ پہلی بات، جب مفسرین اس کی بات کرتے ہیں، اس آیت پر بات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ پہلا عہد تو وہ ہے جو عہد الست کہلاتا ہے، جسے سورہ اعراف میں ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ یعنی عہد الست جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے، یعنی آدم کی پشت سے انہیں نکالا اور انہیں اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا وشہدنا، سب نے کہا کہ ہاں یقیناً آپ ہمارے رب ہیں، اس کی بات کی شہادت دیتے ہیں۔ تو یہ عہد اللہ نے لیا جو ہمارے لاشعور میں، جس کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے ہیں کہ صحیح یعنی اصل رب کو پہچانو، ورنہ رب تو انسان دنیا میں پتہ نہیں کس کس کو بنا رہا ہوتا ہے، تو اسی بنیاد پر بنا رہا ہوتا ہے، اس کے لاشعور میں یہ چیز پیوستہ ہے کہ اسے کسی کو رب بنانا ہے اور کوئی اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات سامنے آتی ہے۔ تو پہلا عہد تو وہ کہ اسے پورا کرنا، ہمارا معاملہ اس سے آگے ہے۔ یہ عہد تو ساری انسانیت کے لیے سب کو کرنا ہے، جو کر رہے ہیں، جو مسلمان ہو گئے انہوں نے اس بات کو اس طرح آگے بڑھا دیا۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین سے جو عہد کیا وہ تو اپنی جگہ پر عہد الست، بلکہ کلمہ پڑھ کر جو عہد کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ عہد ہم نے اللہ سے کیا ہے۔ یہ کلمہ جو ہے خود ایک عہد ہے۔ اللہ رب العالمین اس دین کو بھی عہد سے تعبیر کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے کہا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فرہبون۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ 5ویں رکوع میں یہ بات جو ہے ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ ہے اسے میں پورا کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے بھی ہیں اور وعدے لیے بھی ہیں، دونوں چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ تو اس طرح سے انسان کی ذمہ داری ہے پہلی کہ وہ اللہ کے سے کیے ہوئے وعدے پورے کرے۔ اللہ نے جو وعدے کیے، اللہ نے انسان کی لیے ربوبیت کا وعدہ ہے، اللہ پال رہا ہے سارے انسانوں کو، سارے انسانوں کی ضروریات پوری کر رہا ہے، سب چیزیں ہو رہی ہیں اللہ کی طرف سے، وہ جاری ہیں۔ اس کے بعد جب وہ ہدایت اور آخرت اور اس حوالے سے جب بات آتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہدایات دی ہیں، جو وعدے اس سے لیے وہ اسے پورے کرنے، دنیا کی امامت کے لیے اللہ نے وعدے لیے وہ اسے پورے کرنے۔ یعنی اگر تم کرو گے وعدہ پورا تو اللہ کا وعدہ بھی تمہارے حق میں جو کچھ ہے اسے بتا دیا اللہ نے کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، دنیا میں اسی طرح خلیفہ بنائے گا جیسے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ وعدہ کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یعنی یہ سورہ نور میں اللہ یہ مضمون بیان کرتے ہیں ہمارے سامنے۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کی پابندی کرنا، اب اس کی تفصیل جو ہے وہ ساری کی ساری ہمارے سامنے قرآن مجید رکھتا چلا جاتا ہے کہ ہم نے جب اسے الہ واحد تسلیم کر لیا ہے تو اب اسی کی اطاعت بندگی کرنی ہے، اب اسی کی فرما برداری کرنی ہے۔ اس نے اپنے رسول کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کی حیثیت سے ہم تک ہماری طرف بھیجا ہے، لہذا اب ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کے ذریعے سے اس دین کو سمجھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا۔ تو یہ اللہ سے ہمارے کیے ہوئے عہد ہے۔ تو کیا کہا؟ اس عہد کو پورا کرتے ہیں، یوفون بعہد اللہ، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو وفا کرتے ہیں۔ یہ پہلی بات ہے یہ۔ لیکن اگر کسی ذہن میں یہ احساس ہی نہ ہو، آپ ذرا سوچیں، غور کریں، یعنی اس معاملے میں اگر ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں اور خود کبھی اپنے بارے میں بھی سوچیں تو کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اس عہد کا احساس رہتا ہو، اس کا ایسا احساس رہتا ہو، یاد ہو کہ آپ کو عہد کر رکھا ہے۔ اور عامت الناس کی طرف چلے جائیں تو وہاں تو یہ چیز ملتی ہی نہیں ہے کہ کوئی عہد بھی کر رکھا ہے ہم نے، سمینا و اطعنا، ہم سنیں گے، ہم اطاعت کریں گے۔ اس بات کو کتنی مقام پر سورہ بقرہ میں کہا، سورہ مائدہ میں کہا، یہ سب اللہ سے وعدے کر رکھے ہم نے۔ تو یہ ساری وعدے کرنے کے بعد پھر اس کو یاد نہ رکھنا، تو یاد نہ رکھنے کا معاملہ کیا ہے؟ یاد نہ رکھنا تو بہرحال پھر یہ ایک وہ کہیے کہ خلاف ورزی کی بات ہے۔
یعنی یاد رکھنے کی بات بھی اللہ نے بتائی ہے قرآن مجید میں بیان کیا. جب مانتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھنا اور یاد رکھنا بھی چاہیے. تو اس اعتبار سے یہ چیز جو ہے کہ جتنے بھی عہد اللہ نے ہم سے لیے ہیں قرآن مجید کو ہم پڑھیں گے تو یہ ہمارے سامنے آتے جائیں گے. سارے کام جو ہمیں کرنے اطاعت کے ضمن میں یہ سب اللہ سے کیے ہوئے وعدے ہیں. تو جب یہ وعدہ پورا کریں گے تو دوسری بات کہی ولا ينقضون المیثاق, اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. اب یہ اسے بھی اور جتنے بھی عہد ہیں, اب اس کے بعد کیا ہے, اب اس میں یہ دونوں جملوں کو اگر الگ کر ویسے کر دیں الذین یوفون بعہد اللہ, اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں, ولا یعنی واو تو ملا رہا ہے اس کو لیکن کیا کہہ رہا ہے, الگ سے پوری عبارت آ رہی ہے لا ينقضون المیثاق, وہ میثاق کو توڑنے والے نہیں ہیں. تو اب اس میں عام لوگ بھی داخل ہو جاتے ہیں. یعنی تمام میثاق کی بات ہے کہ میثاق کو توڑنا نہیں ہے. میثاق کیا ہے, کوئی وعدہ کر لیا جائے, کوئی عہد کر لیا جائے تو یہ بھی اب انسان کے ذمے ہے, اور اگر اسے پورا نہیں کرتا تو قابل مواخذہ ہے. قابل مواخذہ یعنی اس پر اسے جواب طلبی کی جائے گی, یعنی اس معاملے پر اللہ تعالیٰ بھی اس سے پوچھ گچھ کریں گے. تو اللہ کی بات تو ہو گئی پہلے کہ وفا کرنا ہے, ظاہر توڑنا نہیں ہے. وفا کرنے والا وہی ہے جو توڑ دے وہ بے وفا ہے, یعنی اللہ کے وعدے کو پورا نہیں کرتا. تو اب یہاں مزید جو بات کہی ہے تو اس کے لیے عامت الناس کے والے سے یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین ہی نے ہمیں اس بات پر پابند کیا ہے, اس بات کا پابند کیا ہے کہ جو وعدہ بھی جس سے کریں, پہلی بات تو یہی ہے غلط کام کا وعدہ ہی نہیں کرنا ہے. یعنی مسلمان کی بات ہی نہیں ہے کہ غلط کام کا وعدہ کرے. یعنی اسی لیے کہا ہے قسموں کو سوچ سمجھ کے کھاؤ اور معاملات کو چیت کر اسے کرو. یعنی ہماری ذمہ داری کا معاملہ جو ہے ہمارے سامنے رکھتا ہے, سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتا ہے. یعنی ایسے الل ٹپ زندگی گزارنے کی بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ وعدے کرنے کی بات, وعدے جو ہیں جس زمن میں کے اندر بھی کیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات کہی, وہاں پر یہ بات آئے گی ان العہد کان مسئولا, ان العہد کان, ہر عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہر عہد کے بارے میں تم سے جواب طلبی ہو, جو عہد کیا اس کا جواب دینا پڑے گا. اگر اسے پورا کیا ہے تو ٹھیک فبیا نیکی کی بات ہے یہ. اور اگر آدمی یہ سوچ کے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور ہمیں وعدے پورے کرنے والا بننا ہے تو یقین اجر کی بات ہوگی اس کے لیے یہ. لیکن اگر وہ توڑ دیتا ہے, پرواہ نہیں کرتا ہے تو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. یہ نہیں کہ انسان سوچے بھائی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو میں پورا کر رہا ہوں لہذا بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے ہی کی خلاف ورزی ہو جائے گی کہ اللہ ہی سے ہم نے طے کر رکھا, اللہ نے ہم سے کہہ دیا کہ تمہیں تمام وعدوں کو پورا کرنا ہے اور تمام جو میثاق تم نے کیے ہیں انہیں وفا کرنا ہے. تو انسانوں کے ساتھ بھی ہمیں یہ کام کرنا ہے. تو یہ بات طے ہے. لوگ وعدے کرتے ہیں, بعض اوقات تو وعدے کی شکل ہوتی ہے لیکن یہ سمجھتے ہی نہیں کہ وعدہ کیا ہے. وعدے کی شکل ہوتی ہے اور وعدہ اسے سمجھتے نہیں. جب آدمی اپنی زبان سے ایک بات کہتا ہے اور کسی بات کا اقرار کرتا ہے اور انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب وعدہ ہی ہوتا ہے, یعنی اس کا کہ وہ یہ کام کرے گا. یعنی اس کے لیے کوئی الفاظ عہد کے ادا کرنا یا قسم اٹھانا. ظاہر ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کوشش کرے گا تو کوشش کا وعدہ ہے, یعنی کام کرنے کا وہ کوشش کا وعدہ ہے. اب کوشش کرنا یہ وعدہ ہے, کوشش بھی کرنی چاہیے اسے اس زمن میں. تو جس چیز کا بھی انسان وعدہ کرے وہ اسے پورا کرنے لگے تو معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر ایک بات اور کر لیتے ہیں, بات تو طویل ہوتی ہے لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, یعنی اگر ہم غیر مسلموں کی بات کر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے. مسلمانوں کے بارے میں کیا تصور ہے کہ وعدہ کر کے پورا کرنے والے کم ہی ہوتے ہیں. یعنی آج کے مسلمان کی جو بات ہے, ورنہ جو اصل مسلمان تھے, پکے مسلمان تھے, اسلام پر عمل پیرا تھے, ان کا معاملہ کیا تھا کہ اگر وہ کوئی بات کہہ دیں تو یہ پتھر پر لکیر ہے, یعنی اب یہ تو کام ہونا ہی ہے. یعنی جو وعدہ انہوں نے کر لیا اب اس پر کوئی کسی قسم کی کوئی کسی کو اندیشہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کریں گے کہ نہیں کریں گے. یعنی اپنی جانب سے پورا کریں گے, آگے اللہ کی مرضی کا معاملہ رہتا ہے. تو اس اعتبار سے وہ دور تھا. آج کا دور آپ مسلمان تنزلی کا شکار ہیں تو اس کے اندر ان کے مسائل ہیں کہ وہ یہ بات ہے کہ آپ وعدہ, ان کے اکثر لوگ جو ہیں ان کے معاملے میں یہی بات ہے کہ وعدہ پورا نہیں کرتے ہیں, معاملات کو صحیح طریقے سے نہیں نبھاتے ہیں. اور غیر مسلموں کے بارے میں یہ بات بڑی عام ہے کہ جناب وعدے کی تو پاسداری وہاں دیکھیے اور وعدے کی پابندی تو ان کی دیکھیے. یعنی اور ایسے سچ بولنا اور ساری چیزیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. اب لیکن بات کیا ہے, اگر ہم اس کو اس پہلو سے دیکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ پہلی بات اللہ نے کیا کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو, اللہ سے کیے ہوئے, تو اللہ سے کسی عہد کا تو کوئی تصور ہی نہیں ان کے سامنے. یعنی اپنے طور پر دیکھنا سوچنا. دیکھیے بات کیا ہے کہ انسان اگر سوچنے سمجھنے سے انکار کر دے تو حقیقت بدل نہیں جاتی ہے.
ایک انسان ہر چیز سے استفادہ کر رہا ہے دنیا کی، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، دنیا کو برت رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ سب کہاں سے آ رہا ہے، یہ کدھر سے ہو رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے، یہ یعنی اللہ کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے، سب استفادے۔ ایک انسان ذرا سا کوئی معاملہ کرے تو اچھے انسان وہ ہوتے ہیں جو اس کا شکریہ ادا کرے، پتہ کرے بھئی یہ کس کی طرف سے ہے، کہاں سے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے، تاکہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کے ساتھ پھر اس نے سلوک کیا جائے۔ اور وہ جو ساری دنیا بنا کر حوالے کر دی ہے اور کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب چیزیں مل رہی ہیں، اس کو ڈھونڈنے کے لیے، سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو یہ کیسی احسان فراموشی کا معاملہ، پہلے تو یہی آ جاتا ہے۔ تو اس معاملے میں اس چیز کو جو اللہ نے ان کے ساتھ، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر تحریری ہوتی ہیں، یعنی معاشرے کے اندر سمجھا جاتا ہے، معاشرے کے اندر یہ کچھ چیزیں تحریری، جیسے والدین اور اولاد کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے تحریری زبانی کوئی اس طرح کا، لیکن ایک طے شدہ معاہدہ ہے، والدین اولاد کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، یعنی والدین اولاد کی پرورش کر رہے ہیں، اور اولاد کی ذمہ داری کیا ہے کہ والدین کے حقوق ادا کرے گی، ان سے محبت بھی کرے گی اور ان کے ساتھ معاملہ، ان کی خدمت بھی کرے، یعنی ایک ایسے معاہدے سے انسان پابند ہے۔ ایسی سویلائزیشن اپنے آدمی معاشرے کے اندر دیکھتا ہے، جب کچھ لے رہا ہوتا ہے تو دینے کی ذمہ داری بھی اس کی ہوتی ہے، کچھ لکھی ہیں کچھ نہیں لکھی ہیں، یعنی تمام چیزیں اسی طرح سے۔ تو اللہ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، اب یہ سارے معاملات کرتے ہیں تو کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ اس بنیاد پر نہیں کر رہے کہ اللہ نے حکم، بلکہ اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ یہ اصول ہے، اگر ہم لوگوں کے ساتھ وعدے کی پاسداری کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری ساکھ بنے گی، ہماری ساکھ۔ اگر کوئی دکاندار جو ہے اپنے وعدے کی پاسداری کرتا ہے، یا کوئی بھی بزنس مین، کوئی بھی کام کرنے والا آدمی، تو اس کی ایک ساکھ بنتی ہے، اس کا فائدہ کسے پہنچتا ہے؟ اس کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے۔ بھائی اس آدمی سے معاملہ کرو، یہ کوئی غلطی، کوئی اس کے اندر گھبلا نہیں ہوگا، پیچھے نہیں ہٹے گا، مکرے گا نہیں، سارے معاملات، تو اس کی اپنی ساکھ بنتی ہے، اس کا فائدہ ہے، اسے پتا ہے کہ صاحب یہ جو ہے ایک اچھا اس کا نتیجہ نکلے گا، تو میں یہ کام کروں گا تو یہ ہوگا، پیچھے اور کوئی مقصد نہیں ہے اللہ کی بات۔ اس لیے جب کبھی معاملہ اس کے برعکس ہو تو پھر اب وہ وعدہ توڑنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یعنی قومی سطح پر اتنے وعدے توڑنے والی قومیں ہیں یہ، کہ جس کی مثال آپ دیکھیں تاریخ میں، آپ کو ایک آدھ نہیں، آپ کو درجنوں مثالیں ملیں گی، خود آپ کے ساتھ معاملات کرنے میں، ہمارے ساتھ جو معاملات، بڑی قوت ہے ایسی جو وعدے کیے وفا نہ کیے کبھی، یعنی اس معاملے کے اندر تو ایک فرد کی حیثیت سے تو بڑے ایماندار، وعدے کی وفا کرنے والے، اور قومی حیثیت سے بے وفا، وعدے کو یعنی بھول جانے والے، وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بات وہ یہ کہ جہاں اپنا فائدہ وہاں وعدہ وفا کرنا، اور جہاں اپنا نقصان وہاں وعدے کو۔ اب یہ نقصان اور فائدے کی سطح کا تعین ہے، کوئی آدمی ذرا نیچے کی سطح پر دیکھتا ہے، کوئی آدمی بڑی سطح پر دیکھتا ہے، بس فرق اتنا ہے۔ تو اس معاملے میں ایک تو بات یہی ہے کہ اس بنیاد پر یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عدل اتنا ہے، بے لاگ اتنا زبردست ہے کہ بہرحال جتنا بھی کرتے ہیں اس کی ساکھ ان کی بنی ہے، فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا، یعنی اس کا نتیجہ ہے ان کے ساتھ مل رہا ہے انہیں، کہ آج ہم بھی کہہ رہے ہیں، ہم جیسے لوگ بھی جو حقیقت سے آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں بہرحال یہ کسی نہ کسی درجے میں تو یہ کام کرنے والے ہیں، وعدہ وفا کرتے ہیں، دنیا کے اندر ان کی ساکھ ہے، کام ہے، چل رہی ہے۔ تو یہ فرق ہے یہ اس میں کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس کے بعد دنیا سے معاملہ کرنے میں برابری کی بنیاد پر معاملہ ہے، صحیح کریں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا، ہماری ساکھ بگڑ رہی ہے، ان کی ساکھ بنی ہے، بس اس کا معاملہ ہے۔ لیکن ایک مسلمان کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ سے کیے ہوئے عہد کی بنیاد پر وعدے وفا کرتا ہے، چاہے معاملہ فرد کا ہو، چاہے معاملہ قوم کا ہو، چاہے معاملہ پوری دنیا کا ہو، اور چاہے اس میں نفع ہو چاہے اس میں نقصان ہو۔ یعنی اس معاملے میں جب وہ دیکھے گا کہ ہاں اللہ کی کوئی ناراضگی اس میں نہیں ہے اور وعدہ اس نے کر رکھا ہے، تو اسے وہ وفا کرے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ گویا کہیے کہ صفات میں سے پہلی بات تھی جو اس وقت ہم کر سکے ہیں، تو انشاءاللہ باقی بات اگلی نشست میں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔